بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب، آج ہم جس کتاب پر گفتگو کریں گے وہ کتاب پر بھی گفتگو ہے، لیکن کتاب سے زیادہ وہ شخصیت پر گفتگو ہے۔ اس کتاب کا نام ہے یادوں کی بارات، اور یہ جوش ملیح آبادی کی خود نوشت سوانح حیات ہے، اور اس کو اصل میں ڈاکٹر حلال نقوی نے اس کو پیش کیا ہے، اور اس کو بک ہوم جہلم والے جو ہیں انہوں نے اس کو شائع کیا ہے۔ آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ جو جوش ملیح آبادی ہیں وہ کتنی بڑی شخصیت تھے۔ جوش صاحب کی زندگی بڑی آپ اس حوالے سے منفرد ہے کہ جوش صاحب کے بارے میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جوش صاحب نے لمبی عمر پائی، بھرپور زندگی گزاری، بہت ساری جو بزمیں ہیں وہ سجائیں، ان کی آرائش کی، بہت سے لوگوں سے ملے، بہت سا کام کیا، اور اپنا جو نقش ہے وہ بہت گہرا چھوڑا ہے۔ ہندوستان جو بر صغیر پاک و ہند ہے اس کے ادب کے اوپر جو جوش صاحب ہیں ان کا آپ سمجھیں کہ ایک حوالے سے نقش بڑا غیر معمولی ہے۔ جوش صاحب 1894 میں ملیح آباد میں پیدا ہوئے، اور 1982 میں ان کی وفات جو ہے وہ پاکستان میں غالباً کراچی میں، اسلام آباد یا کراچی میں ان کی وفات ہوئی۔ جوش صاحب کے بارے میں آپ سب لوگوں کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ جب 1947 میں تقسیم ہوئی تو جوش صاحب نے فیصلہ کیا کہ وہ وہیں ہندوستان میں رہیں گے۔ جوش صاحب بہت بلند پایہ شخصیت تھے، اور جوش صاحب پنڈت جواہر لال نہرو جو کہ بھارت کے صرف اول کے رہنما بھی تھے، آزادی کے رہنما بھی تھے، اور وہ بھارت کے پہلے وزیر اعظم بھی تھے۔ نہرو صاحب کے یہ جوش صاحب ذاتی دوستوں میں شامل تھے، اور ان کا وہاں آنا جانا جو پرائم منسٹر ہاؤس ہے، وزیر اعظم ہاؤس ہے بھارت کا، وہ اس طرح ہی تھا کہ جیسے یہ نہرو جی کے ذاتی دوست تھے، ان کے گھر کا ایک فرد ہی ہوتے ہیں۔ تو جوش صاحب کی خوبی یہ تھی کہ یہ سخت سے سخت بات اور تنقید کرتے وقت بھی یہ خیال نہیں کرتے تھے کہ سامنے والا کون ہے۔ جوش صاحب شروع میں ہندوستان میں رہے، پھر پاکستان بھی آتے جاتے تھے، لیکن 1960 کی دہائی میں جوش صاحب جو ہے وہ اپنے بچوں کے اصرار پر مستقل طور پر بھارت کو چھوڑ کے پاکستان میں منتقل ہو گئے۔ جوش صاحب کی یہ جو کتاب ہے، یہ جو ان کی خود نوشت سوانح عمری ہے، یہ اصل میں جوش صاحب کی جو زندگی کی وارداتیں ہیں اور جو بہت سارے لوگ جوش صاحب کو زندگی میں ملے ہیں اس کی کہانی ہے۔ مثلا یہ کتاب آپ پڑھتے ہیں یادوں کی بارات، بارات جو لفظ ہے اس کا مطلب دو مطلب اس کے ہیں۔ بارات کا ایک مطلب یہ بھی ہوتا ہے کہ کسی چیز سے اپنی جان چھڑوا لینا، خلاصی کروا لینا، اور بارات کا مطلب وہی جو شادی کا جلوس ہے وہ بھی ہوتا ہے۔ اچھا، اب یہ جو کتاب ہے اس میں چونکہ یہ اس کا جو ٹائٹل ہے وہ جو جوش صاحب کا قلمی نسخہ تھا اس کے گم شدہ اوراق، ڈاکٹر حلال نقوی جو خود بھی ایک بڑے محقق ہیں، تو اس کے جو پہلے 100-125 صفحے ہیں اس کے اوپر تو یہ جوش صاحب کی زندگی کے بارے میں، پھر اس کتاب کے بارے میں کہ یہ کس طرح اس کو حاصل کیا گیا اور پھر کس طرح اس کو آگے جو ہے وہ لکھا گیا، اور بھی بہت سارے اشاعت گھروں نے اس کتاب کو شائع کیا ہوا ہے، لیکن اب یہ ایک بہت ہی اعلیٰ پرچے کے اوپر شائع ہو کے میرے سامنے ہے۔ یہ ذرا اس کو شائع ہوئے 10 سے 1 سال سے زیادہ ہو گیا ہے، اور میں نے بھی اس کو کافی دیر پہلے پڑھا تھا۔ 2013 کی اس کی اشاعت ہے، تو جب میری اپنے اسٹڈی میں اپنی کتابوں پہ نظر پڑی تو میں نے کہا کیوں نہ آپ کے ساتھ جوش صاحب کی زندگی کے بارے میں کچھ گفتگو کی جائے۔ اب اس کتاب کو جب پڑھتے ہیں تو آپ صرف اس کتاب کو میں جوش صاحب کی زندگی سے ہی متعارف نہیں ہوتے ہیں، چونکہ جوش صاحب کا انداز یہ ہے کہ انہوں نے کتاب کے جو مختلف باب باندھے ہیں ان کے اندر انہوں نے جو ذکر کیا ہے وہ شخصیات کے حوالے سے ہے۔ اس زمانے کے جتنے بھی لوگ، بڑے بڑے لوگ، اس میں شعراء بھی تھے، افسانہ نگار بھی تھے، ادیب بھی تھے، سیاستدان بھی تھے،
سماجی کارکن بھی تھے، وہ تمام لوگوں سے جو جوش صاحب کی ملاقاتیں ہوتی رہیں اس کا ذکر یہاں پر ہے۔ مثلا اگر آپ اس کی فہرست پہ دیکھیں تو آپ کو اس کے اندر حکیم محمور، جگر مراد آبادی، کرشن چندر، مالک رام، ہوش بلگرامی، پنڈت بدری ناتھ، ساغر نظامی، اختر شیرانی، جانثار اختر، جگن ناتھ آزاد، مجاز، احمد ندیم قاسمی، اور اس طرح بڑے بڑے لوگ ہیں وہ جن سے جوش صاحب کی ملاقات ہوئی، اور اس ملاقات کی روایات جوش صاحب نے یہاں پر بیان کی ہے۔ تو یہاں پر اس کے بعد آخر میں جوش صاحب نے کچھ اپنے خاندان کے بارے میں بھی بتایا ہے، لیکن یہاں پر انہوں نے اپنے دور کی کچھ عجیب و غریب شخصیات جو ہیں، جیسے پتان الدین خان تھے، عبدالرؤف خان، ظہور احمد خان، پھر حضرت آزاد انصاری، ربندر ناتھ ٹیگور اور میرزا محمد ہادی حسن رسوا کا ذکر بھی اس کے اندر کیا ہے۔ اب میں اس میں صرف چند ایک باتیں آپ سے کروں گا۔ یعنی جوش صاحب، ایک تو یاد رکھیے کہ یہ جوش صاحب کو شاعر انقلاب بھی کہا جاتا ہے، اور ایک چیز اور بھی ہے کہ جوش صاحب کا اپنے بارے میں خیال بہت بلند تھا۔ جوش صاحب یہ سمجھتے تھے کہ بر صغیر میں ان سے بڑا کوئی شاعر، کوئی دانشور پیدا نہیں ہوا ہے۔ ظاہر ہے ان کا خیال تھا، اور اس خیال میں کچھ وزن بھی ہے۔ اب جوش صاحب کو لیکن آپ یہ یاد رکھیے گا کہ وہ پذیرائی، ان کو شہرت تو بہت ملی، لیکن ان کے کام کو اس طرح اور اتنی پذیرائی نہیں ملی جتنا ہم علامہ اقبال کا دیکھتے ہیں، یا فیض احمد فیض کا دیکھتے ہیں، یا دوسرے صاحبان کو دیکھتے ہیں۔ لیکن جوش صاحب کے ذکر کے بغیر ہماری علمی اور ادبی جو تاریخ ہے اردو کی اور بر صغیر کی، وہ مکمل نہیں ہوتی ہے۔ تو یہاں جوش صاحب نے اسرار الحق مجاز، جو آپ کو یاد ہو علی گڑھ کے ہونہار طالب علم تھے، اور حق مغفرت کرے، مجاز جو ہیں وہ جوانی میں دنیا سے رخصت ہوئے کثرت میں نوشی کی وجہ سے، اور مجاز وہ ہیں جنہوں نے ترانہ علی گڑھ بھی لکھا ہوا ہے۔ تو اس میں ایک واقعہ جو صاحب نے لکھا کہ مجاز جو ہیں ان کو میں نے کئی بار سمجھایا کہ مجاز وہ لوگ جو طلوع آفتاب کے بعد اور غروب آفتاب سے پہلے پیتے ہیں، ان کو میں نے دیر تک جیتے نہیں دیکھا۔ خود جو جوش صاحب ہیں، ان کے بارے میں جو ان کے احباب ہیں، خاص طور پہ اگر آپ نے کنور مہندر سنگھ بیدی کی یادوں کا جشن بھی پڑھی ہو، اس کا ریویو ہمارے چینل پہ موجود ہے، اگر آپ دیکھنا چاہیں تو اس میں انہوں نے جوش صاحب کے ڈسپلن کا بہت ذکر کیا ہے کہ پینے پلانے کے حوالے سے بڑے ڈسپلنڈ آدمی تھے، کہ خاص مقدار سے اور ایک خاص وقت سے زیادہ نہیں پیتے تھے۔ تو وہ کہنے لگے میں نے مجاز سے کہا، ایک روز یہ مجھے کسی جگہ دن میں پھر پیتے ہوئے ملا، اور میں نے اس کو کہا کہ تم باز نہیں آئے، تو کہنے لگا کہ وہ آج ایک دوست کی شادی کی وجہ سے ہم ایسا کر رہے ہیں۔ اور پھر وہی ہوا کہ جو مجاز کی بیت ڈالی تھی وہ اس کو لے ڈوبی، اور بھری جوانی میں وہ دنیا سے رخصت ہو گئے۔ یہاں انہوں نے ربندر ناتھ ٹیگور کا ذکر کیا ہے کہ ٹیگور سے ان کی ملاقات ہوئی، ٹیگور نے ان کی نظمیں پڑھ رکھی تھیں، ٹیگور ان سے متاثر ہوئے۔ پھر جو ٹیگور کا آشرم تھا، آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ ربندر ناتھ ٹیگور جو ہیں وہ نوبل لاریٹ تھے، بنگال سے ان کا تعلق تھا، ہندوستان کے بڑے ادیب تھے، ٹھیک ہے، ایک بڑی ندرت تھی ان کے خیال میں، بڑی انفرادیت تھی، اور وہ واقعی ایک بڑے آدمی تھے ربندر ناتھ ٹیگور۔ ٹیگور سے اپنی ملاقات اور ان کے آشرم میں جو رہنے کا حال ہے وہ انہوں نے مختصر بیان کیا ہے۔ پھر انہوں نے مرزا محمد ہادی حسن رسوا، جو ایک بڑی دلچسپ شخصیت تھی، ان کا ذکر کیا، اور ان کے ذکر میں ایک واقعہ لکھا ہے کہ مرزا کو ایک فرانسیسی لڑکی سے انس ہو گیا، وہ یہاں سے چلی گئی مرزا، اور اپنا گھر مرزا کو دے گئی۔ مرزا اس گھر کے صحن میں بیٹھ کر اس کو یاد کرتے رہتے تھے، روتے رہتے تھے۔ تو مرزا کہتے ہیں کہ ایک روز ایسا ہوا کہ ایک بگی میں ایک خاتون بڑی حسین و جمیل آ گئی، اور آ کے ان کو پوچھنے کہنے لگی کہ جانے والوں، پھر رونے سے بہتر ہے کہ جو موجود ہے اس کے ساتھ چلیے۔ کہنے لگے کہ مجھے میرا کرایہ دیجئے ٹانگے کا، اور ساتھ کہنے لگی کہ وہ جو آپ کے اندر بکسے میں 600 روپے پڑے ہیں اس میں سے نہ کرایہ لائیے گا۔ تو مرزا ڈر گئے اس حوالے سے۔ تو اس کے بعد مرزا ابھی اندر گئے تو اس کے بعد وہ خاتون چلی گئی، اور مرزا کہنے لگے کہ میں اس کی وہ کون تھی، میں اس کی شخصیت سے پریشان ہو گیا، اور اس کے بعد پھر وہ دوبارہ اس گھر میں نہیں رہ سکے۔ تو آپ لوگوں کو جب موقع ملے، اب اس میں بہت سی چیزیں ایسی ہیں، میرا دل کرتا ہے کہ میں اس کو
کھولوں اور آپ لوگوں کو اس میں سے اقتباسات جو ہیں وہ پڑھ پڑھ کے سناؤں، لیکن ظاہر ہے کہ اتنا وقت نہیں ہے۔ تو آپ لوگ کو جب موقع ملے تو آپ جوش صاحب کی جو یہ زندگی کی کہانی ہے، جو اصل میں انہوں نے اپنی بزم آرائیوں کی کہانی ہے اس کا ذکر کیا ہے، اس کو ضرور پڑھیے گا اور اس سے آپ بالکل لطف اندوز ہوئیے گا، اور جو جوش صاحب کی شاعری ہے وہ بھی پڑھنے سے تعلق رکھتی ہے۔ امید ہے کہ آپ کو یہ مختصر تاثر جوش ملی آبادی کی کتاب یادوں کی بارات پر پسند آیا ہوگا۔ بہت شکریہ۔